میاں نواز شریف صاحب اور اس کی ٹیم کے خدمت میں عرض کی ہے، بلوچستان کا جو صورتحال ہے اس میں آپ کا کردار بہت ضروری ہے۔ بی این پی مینگل کا دھرنا اس میں ایک کردار ادا کرے، بلوچستان کے سیاسی قائدین سے ملے تاکہ بلوچستان کا جو ایشو ہے اس کو ہم جس طریقے سے 2013 میں میاں صاحب نے انیشیٹو لی تھی اسی طرح اس کو ہم ایمیکیبلی حل کریں۔ خواجہ سعد رفیق اس پریس کانفرنس کے اندر مجھے انہوں نے بھی بات کی۔ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے بلوچستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کی۔ نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو اور ان کی پارٹی کے لیڈرز کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بلوچستان کے امن کے لیے، استحکام لانے کے لیے، جمہوری رویوں کے فروغ کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے اپنا سیاسی اور جمہوری کردار ادا کریں گے۔ جی الفت مغل ہمارے نمائندہ خصوصی موجود ہیں لاہور سے، ان سے جانتے ہیں کہ ریکویسٹ آئی ہے جو ڈاکٹر بلوچ کی طرف سے کہ وہ آئیں، کوئٹہ میں آئیں، بلوچستان میں آئیں۔ تو الفت مغل صاحب کیا قائد جا رہے ہیں بلوچستان کو چند دن گزارنے کے لیے؟ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ لاہور کے اندر آپ نے ان کو جو مختلف جو ثقافتی ورثے کی جو نئی اتھارٹی بنی ہے اس کی نئی ذمہ داریاں آپ لوگوں نے لگا دی ہیں، تو وہ اب مین سٹریم پالیٹکس سے تھوڑا سائڈ پر آئیں۔ جی بہت شکریہ خبر۔ آج بڑی اہم ملاقات کی ہے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے میاں محمد نواز شریف سے، اور آپ نے گفتگو بھی سنی اس ملاقات سے۔ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر میاں محمد نواز شریف کو بلوچستان ہائی کورٹ بار کا صدر ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے بھی بلوچستان کے دورے کی دعوت دی تھی۔ آج بھی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے دورے کی دعوت دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فوری طور پر میاں محمد نواز شریف بلوچستان کا دورہ نہیں کر رہے، کیونکہ اگلے 2 روز میں میاں محمد نواز شریف کی لندن روانگی کا امکان ہے۔ البتہ جب پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوں گی تو پھر میاں محمد نواز شریف بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ اس ملاقات میں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے میاں محمد نواز شریف سے پولیٹیکل کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست کی کہ جو ڈاکٹر اختر مینگل کا جو دھرنا ہے اس کو ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور بلوچستان کے جو سیاسی عمائدین ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ملاقاتیں کریں۔ میاں محمد نواز شریف نے اس بات کا وعدہ کیا ہے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے کہ وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بات کریں گے اور اس پہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی اس سے وہ آگاہ کریں گے، اور اختر مینگل صاحب کا جو دھرنا ہے اس کو ختم کرانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی جانب سے جو بلوچ خواتین جو گرفتار ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے بھی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے بات کی، لیکن میاں محمد نواز شریف نے اس حوالے سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ البتہ اختر مینگل صاحب کا جو دھرنا ہے اس کو ختم کرانے کے لیے محمد نواز شریف صاحب نے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی حامی بھری ہے، یقین دہانی بھی کرائی ہے، اور اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ بلوچستان کا جو معاملہ ہے وہ سیاسی ہے اور اسے سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا، اور جو بلوچستان کے عوام میں محرومیاں ہیں اسے دور کرنا ہوگا۔ جی اچھا حسن، یہ آج کی میٹنگ کے بعد الفت بہت شکریہ۔ حسن، آج کی میٹنگ کے بعد ایک اس کے اوپر جو انالیسس سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب جو جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ کا واقعہ ہوا، پرائم منسٹر وہاں پہ گئے، کوئٹہ میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں جو ہے ڈاکٹر بلوچ صاحب فرنٹ سیٹ کے اوپر موجود تھے۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب ایک فیڈرل حکومت ہے، ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، پرائم منسٹر ہیں، وہاں پہ ایک حکومت ہے، ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی وہ اتحادی حکومت ہے بلوچستان میں، تو نواز شریف صاحب کے پاس جانا کیا عدم اعتماد ہے شہباز شریف بحیثیت پرائم منسٹر کے اوپر، یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا سیاسی معاملہ ہے، اس کے لیے بڑے سیاسی لیڈر کی ضرورت ہے، اس لیے وہ وہاں پہ گئے ہیں؟ کیا کہیں گے، آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ نہیں، ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کے اپنے تعلقات ہیں سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب سے، اور اسی کو وہ استعمال کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے بھی ہیں اور آگے ملاقات بھی کی ہے۔ اور جو اختر مینگل صاحب بیسکلی اب ریسکیو مانگ رہے ہیں، ان کو پذیرائی نہیں دی بلوچستان کی عوام نے، نہ وہ لوگ نکال سکے۔ اب اتنے بڑے لیڈر تھے، 1500 بھی لوگ ان کے اب دھرنے کے اندر موجود نہیں ہیں، اور کوئٹہ کے اندر وہ داخل نہیں ہوئے، اور اس وقت جو ہے ان کے پاس پتری گلی ان کو تلاش ہے کہ کسی طریقے سے پتری گلی ملے اور وہاں سے وہ فرار اختیار کریں۔ وہ نعرہ تو یہ لگا کر نکلے تھے کہ جب تک مارنگ بلوچ کی رہائی نہیں ہوگی تب تک وہ دھرنا دیں گے، تو وہ مارنگ کو تو رہا نہیں کر رہی بلوچستان حکومت۔ اور میری جو چیف منسٹر بلوچستان ہے ان سے بھی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے صرف مختصر سے جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حسن بھائی، بلوچستان میں ایک گٹر کا ڈھکن ہے، اس جو ایک گٹر ہے اور گٹر کا ڈھکن کو نہیں اٹھا رہا، تو میں نے اب ہمت کر کے یہ گٹر کا جو ڈھکن ہے یہ اٹھا دیا ہے،
تعفن تو آئے گا, اسمیل تو آئے گی, لیکن انشاءاللہ 2 مہینے میں سب صفائی ہو جائے گی. تو بنیادی جواب ان کا یہ تھا کہ اب کسی کو جو اسٹیٹ آف بلوچستان ہے اس کو جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو ریاست نے اپنا جو اختیار ہے وہ استعمال کیا اور مارنج بلوچ کو گرفتار کیا, اور بیسکلی صوبہ بلوچستان بیسکلی اسٹیٹ ہی ہے نا, اسٹیٹ ہے جو وہاں پر ریاست کا حصہ ہی ہے, اکائی ہے, ریاست کی اکائی, وہ سیپریٹ تھوڑا ہی ہے, اکائی ہے. جی بالکل اس کو کریکٹ کر لیں. تو مارنگ بلوچ صاحبہ کی رہائی جو ہے وہ کسی کی بلیک میلنگ میں آ کر وہ نہیں کریں گے اور نہ ہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہاں, اختر مینگل صاحب کو اب ضرور پریشانی ہے کہ ان کو پتلی گلی چاہیے بھاگنے کی. اب وہ نہ دھرنا چھوڑ سکتے ہیں, وہ نہ دھرنے میں رہ سکتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ 250-300 کا 500 کا یا 1000 بندے کا مجمع انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس کے لیے ٹوٹل جو مجمع کے لیے 3 دیگیں آ رہی ہیں, تو برے حالات ہو چکے ہیں وہاں پر. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, اس میٹنگ کو اگر دیکھیں تو آپ کے تاثرات کیا ہیں, کس طرح دیکھیں گے, کیونکہ ساری پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت وہاں پہ موجود تھی آج جب ڈاکٹر بلوچ وہاں پہ پہنچے؟ تو اس میں حرج کیا بھائی, وہ میں تو اس طرح مینگل کو بھی ایک پازیٹو, کوئی بھی ملک کے آئین اور قانون کے دائرے میں اگر آپ اسے مطالبات رکھ رہا ہے, آپ کو تو پہلی فرصت میں اس پر کان دھرنا چاہیے. اگر ڈاکٹر مالک صاحب نواز شریف صاحب سے ملے, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ میرے بہت اچھے ویوز ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں, اور ان کے میرے سے بھی زیادہ اچھے ہیں, اور ہم نے کافی دونوں کا احترام بھی کیا ماضی میں جی, اپنی جتنی کوشش ہو سکی ہے. تو ہیونگ سیڈ دس, اگر کوئی فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے, پاکستان کو استحکام کے لیے, پاکستان میں ترقی کے لیے, یہاں امن و امان کے لیے کوئی ایفرٹ کرتا ہے, خواہ وہ نواز شریف ہے خواہ کوئی اور ہے, میں اس کی بھرپور حمایت کروں گا, ویدر ون لائک اٹ اور ناٹ. اور میں کسی کو ریڈیکیول یا ان کو بلیٹل کرنے کا بھی کوئی نہیں کہ بھائی وہ مینگل کوئی اپنے مامے سے رشتے واسطے تو نہیں ہوتے لگا ہے اس بہترین موسم. اگر کوئی بندہ پاکستان کے اندر اپنے مطالبات ایجیٹیٹ کر رہا ہے تو آئی تھنک اٹ از اے ویلکم پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ان کو گلے لگانا چاہیے, ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جھوٹی اناؤں کو اپنا بلکہ نیچے بھی لائے, ان کو دفن بھی کریں. تو آپ کو لگ رہا ہے قائد جائیں گے کوئٹہ بلوچستان؟ میں آپ کے پاس آتا ہوں سر. وہ قائد پتہ نہیں جائیں گے, وہ لندن جا رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, وہ سیکرٹیریٹ سے تو نکالو ان کو. چلیں وہ بات کرتے ہیں سیکرٹیریٹ والے, سول سیکرٹری. حسن, میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جعفر ایکسپریس میں جو آپریشن کیا تھا جو زرار کمپنی نے, اس کے بعد کچھ دہشت گرد مار دیے تھے, ان دہشت گردوں کی لاشوں کو چھیننے والی کو اس کی رہائی کے لیے یہ دھرنا ہو رہا ہے, اس کی رہائی کے لیے یہ احتجاج ہو رہا ہے. تو کیا اس ایسی شخصیت کو جو کہ وہاں پر پھر اس کے بعد انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا, پھر پولیس کے لوگوں کو زخمی کیا, تو کیا ریاست حرکت میں آئی؟ تو کیا اس نے جو ہے وہ غلط کیا؟ کیا قانون پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے تو کیا یہ غلط ہو رہا ہے؟ تو ریاست تو اپنا فرض ادا کر رہی ہے, اور دہشت گردوں کے لیے پاکستان کو کوئی جو ہے اور کسی پاکستانی کو کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں رکھنی چاہیے. میری رائے تو یہ ہے. بہت شکریہ.